تو یہ تھی شیخ اکبر کے نزدیک آج کی ہماری اصطلاح بست اور اس کی کچھ تفصیل۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بست کے حوالے سے کچھ نئی معلومات ضرور ملی ہوں گی، اور یہ بھی پتہ چلا ہوگا کہ شیخ کے نزدیک اکابرین بست کو استعمال نہیں کرتے، اور یہ کہ بست جو ہے وہ کم معرفت والے اس کو اپنے تصرف میں لاتے ہیں، یہ کم معرفت والوں کا مقام ہے، اور یہ کہ بست کو قبض سے نارملائز کرنا چاہیے تاکہ انسان بے ادبی کی طرف نہ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ اصطلاحات ابن العربی میں ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہیں۔ آج کی ہماری اصطلاح ہے بست، اور شیخ کے نزدیک بست سے کیا مراد ہے۔ تو لغوی طور پر دیکھتے ہیں، بست کا لغوی مطلب پھیلانا، کشادہ کرنا یا دراز کرنا ہے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ اپنی مختلف اشتقاقات کے ساتھ 25 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّن يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، کہ اگر اللہ تعالیٰ بندوں کا رزق پھیلا دے یا کشادہ کر دے تو وہ زمین میں فساد کرنے لگیں۔ تو یہ جو لفظ بست ہے یہ قرآن میں اس طرح سے آیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ اکبر کے نزدیک اس لفظ سے کیا مراد ہے۔ شیخ فتوحات مکیہ کے باب نمبر 219 میں فرماتے ہیں، ایک جماعت کے نزدیک کسی بھی وقت امید کی حالت بست کہلاتی ہے، یعنی کہ بندہ جب کبھی بھی امید کی حالت میں ہو تو وہ بیسیکلی بست میں ہے، جبکہ ہمارے نزدیک بست ایسا حال ہے جس کے حکم کے تحت کوئی شخص چیزوں میں سما جاتا ہے لیکن کوئی چیز اس میں نہیں سما سکتی۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ احوال اور محل کے اختلاف سے بست کے بارے میں شیخ کیا لکھتے ہیں۔ تو یہ فتوحات مکیہ جلد اول صفحہ 32 ہے، اس پہ فرماتے ہیں کہ احوال اور محل کے اختلاف سے بست مختلف ہوتا رہتا ہے۔ جہاں تک اس دنیا کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، کہ اگر اللہ اپنے بندوں کے رزق میں کشادگی یا فراخی کر دے تو وہ زمین میں فساد کرنے لگتے ہیں، لہٰذا اس نے جیسے چاہا اندازے کے مطابق رزق اتارا اور جنت کو فراخی اور آسودگی کا گھر بنایا، کیونکہ جنت تکلیف اور تنگی کی جا نہیں۔ لہٰذا دنیا میں حق تعالیٰ کے انبساط میں بندے کا حال یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس بے تکلفی میں ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ تو چونکہ بیسیکلی بست جو ہے وہ بے تکلفی کی طرف لے کر جاتا ہے، تو شیخ نے کہا کہ بست کا علاج یہ ہے کہ بندہ ہر وقت ادب کو ملحوظ خاطر رکھے اور بے ادبی کا مرتکب نہ ہو، اور یہ وہ خفیف سا قبض ہی ہے جو کہ بست حق کا اثر ہے، یعنی کہ یہ جو ادب کرنا ہے یہ بست سے نہیں ہوگا، پھر اس کو قبض کی کیفیت میں جانا پڑے گا۔ شیخ نے اس کو خفیف سا قبض قرار دیا، یعنی کہ بست سے جو الٹ حالت ہے وہ آئے گی تو پھر اس کو برابر کرے گی۔ اگر صرف بست میں بندہ جائے گا تو ہو سکتا ہے بے ادبی کی طرف چل پڑے۔ لہٰذا بندہ حق تعالیٰ کے قبض اور بست دونوں پر قبض اختیار کرتا ہے، یعنی کہ حق تعالیٰ اگر بندے کے ساتھ بست والی کیفیت کرے تب بھی الٹیمیٹلی اس کو قبض کی طرف لوٹ کر ہی اس کیفیت کو جو ہے وہ نارملائز کرنا پڑتا ہے، یا اس کو میزان کو برابر کرنا پڑتا ہے۔ تو شیخ نے کہا کہ جو بھی کیفیت ہو بندے کے لیے تو یہی اختیار ہے کہ وہ قبض کی طرف ہی لوٹے۔ اگرچہ دنیا میں تکلیف شرعی کے باعث قبض کے حکم میں اختلاف ہے، لہٰذا ادب کی خاطر دنیا میں بست کا کمال بھی ممکن نہیں، اور نا امیدی کے خدشے کے باعث قبض کا کمال بھی ممکن نہیں۔ تو شیخ نے کہا ہے کہ آپ ان دونوں حالتوں کے درمیان رہیں، زیادہ بست آ جائے تو قبض سے اس کو برابر کریں، میزان کو یا نارملائز کریں، اور زیادہ قبض آ جائے تو پھر بست سے جا کے اس کو برابر کریں۔ آگے آپ نے فرمایا کہ دنیا تو تکلیف کی جا ہے، تنگی کا گھر ہے، تو یہاں پر الٹیمیٹ آپ کو کچھ بھی نہیں مل سکتا، نہ الٹیمیٹ بست مل سکتا ہے نہ الٹیمیٹ قبض مل سکتا ہے۔ کبھی بست ہوگا، کبھی قبض ہوگا، کبھی ایک کی زیادتی ہوگی، کبھی دوسرے کی زیادتی ہوگی، اور اسی طرح ہی یہ معاملہ چلے گا۔ آگے فرماتے ہیں کہ نامعلوم بست کیا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ بست نامعلوم بھی ہو سکتا ہے، اور میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اس کا سبب نامعلوم ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ کو کسی بھی حوالے سے آپ نے بست کی کیفیت محسوس تو کی، لیکن پتہ نہیں چلا کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں یہ کیفیت محسوس ہو رہی ہے۔
شیخ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے جی میں بسط اور فرط محسوس کرے لیکن اس کا سبب نہ جان پائے، تو آگے فرماتے ہیں عقل مند وہی ہے جو بسط کے حکم کے تحت اس غیر معلوم بسط کو اپنے زیر تصرف نہیں لاتا، یعنی کہ جس کا سبب اس کو معلوم نہیں ہے تو اس کے اوپر وہ زیادہ فوکس بھی نہیں کرتا یا اس کو استعمال میں نہیں لاتا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بس کس وجہ سے آیا۔ فرماتے ہیں کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، لہٰذا یہ اس کی ندامت اور تنگی پر منتج ہوگا یا پھر اس کی فرط اور فراخی میں اضافے کا باعث بنے گا۔ آگے فرماتے ہیں اس بسط میں مکر خفی یہی ہے کہ اس کا سبب نامعلوم ہے۔ تو یہ جو غیر معلوم بسط ہے، شیخ نے اس کو کہا ہے کہ اس کو آپ نے بہت اس پہ چوکنا رہنا ہے، یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے کیفیت محسوس کی اور آپ نے کہا جی واہ بلے بلے، اس طرح نہیں ہے۔ اور اگر بسط معلوم بھی ہے تو اس کے بارے میں بھی کہا کہ کب سے اس کو نارملائز کرنا ہے۔ آگے فرماتے ہیں ناقابل بھروسہ بسط، ایسا بسط کیا ہے جو بالکل بھی قابل بھروسہ نہیں، تو فرماتے ہیں طریق حق میں حق تعالیٰ سے بے تکلفی چاہے ادب کے دائرے میں ہو یا ادب کے دائرے سے باہر ہو، اکابرین کا شیوا نہیں، بلکہ یہ کم معرفت والوں کا طریقہ ہے اور اس پر بھروسہ نہیں کیا جاتا۔ یعنی کہ شیخ کے نزدیک اکابرین بسط کو استعمال میں ہی نہیں لاتے، چاہے ادب کے والے سے یا چاہے غیر ادب کے والے سے، وہ بسط پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ بسط کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کے نزدیک کیفیت برابر ہے، چاہے بسط ہے چاہے قبض ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جس جگہ پہ وہ ہیں اس عالم کے ٹھکانے کا تقاضا ہی یہی ہے کہ یہاں پر بسط کا اظہار نہ کیا جائے۔ تو اسی وجہ سے شیخ نے کہا کہ اکابرین کے نزدیک یہ ویسے ہی بس سمجھ لیں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کم معرفت والے جو ہیں وہ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں، بسط کا اظہار بھی کرتے ہیں، قبض کی آتی ہے کیفیت تو اس پہ تنگی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ہے، تو یہ تھی شیخ اکبر کے نزدیک آج کی ہماری اصطلاح بسط اور اس کی کچھ تفصیل۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بسط کے حوالے سے کچھ نئی معلومات ضرور ملی ہوں گی، اور یہ بھی پتہ چلا ہوگا کہ شیخ کے نزدیک اکابرین بسط کو استعمال نہیں کرتے، اور یہ کہ بسط جو ہے وہ کم معرفت والے اس کو اپنے تصرف میں لاتے ہیں، یہ کم معرفت والوں کا مقام ہے، اور یہ کہ بسط کو کب سے نارملائز کرنا چاہیے تاکہ انسان بے ادبی کی طرف نہ جائے۔ اپنے نیکسٹ کسی ویڈیو میں کسی نئی اصطلاح کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔